بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ان نلت یا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم، بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم۔ السلام علیکم ناظرین، محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا کے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ آج اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صبر، تحمل، برداشت اور ان کی عظمت، رفعت اور خصوصاً جو واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کردار ہمارے سامنے موجود ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان جناب مفتی طاہر رضا صاحب۔ ناظرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس گھرانے کو عظمتوں، رفعتوں اور شانوں سے نوازا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم گھرانے کی محبت کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طہارت اور پاکیزگی کے تذکرے بھی موجود ہیں۔ تو یوں یہ کائنات کا عظیم گھرانہ کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والا گھرانہ ہے۔ اسی طرح میرے، آپ کے، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس گھرانے کی محبت کو بھی ہمارے لیے لازمی قرار دیا اور ان کی محبت کو اپنی محبت فرمایا، جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم ہی کے مطابق پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے جانثاروں سے، اپنے امتیوں سے، صحابہ کرام علیہم الرضوان سے، ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ حق اور رسالت پر کوئی اجر، کوئی بدلہ، کوئی صلہ، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کچھ نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، مگر صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کے مطابق اپنی قرابت کی، اپنے قرابت داروں کی، اپنے گھرانے کی محبت اور مودت چاہتا ہوں۔ تو یوں یہ آیت کریمہ اسی کے بارے میں سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اور اشعار کی صورت میں کہا تھا کہ اے اہل بیت اطہار علیہ السلام، آپ تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی محبت اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہم پر لازم قرار دے دی، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ آپ تو وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن پر سلام پڑھے بغیر، جن پر درود پاک پڑھے بغیر نماز بھی کامل نہیں ہوتی۔ آج انہی عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک ہوں گے۔ جی مفتی محمد طاہر رضا صاحب، واقعہ کربلا ایک عظیم اور لازوال قربانیوں کی داستان ہے۔ اس واقعہ کربلا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ عظیم گھرانہ اہل بیت اطہار علیہ السلام علیہم الرضوان یہ کربلا میں کتنے دن موجود رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بے شک۔ واقعہ کربلا کے بعد یہ لوگ ایک رات وہاں پہ ٹھہرے، جی، اور خصوصاً جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد دنیا کا منظر نامہ ایک عجیب صورتحال اختیار کر گیا۔ جی،
لوگ شہید ہوئے ہیں، ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، کسی کی شہادت پر یا کسی کی وفات پر اس کے اکابر، اس کے اصدقاء، اس کے اعزاء اقربا، دوست احباب روئیں گے، آنسو بہائیں گے، مگر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اتنی عظیم اور عجیب شہادت تھی جی کہ آپ کی شہادت پہ صرف زمین نہیں بلکہ آسمان بھی رویا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اکابرین نے بیان کیا باقاعدہ، حضرت علامہ ابن کثیر سے لے کے امام جلال الدین سیوطی علیہم الرحمہ تک، کہ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد آسمان سرخ ہو گیا، جی بلکہ بعض مورخین نے لکھا سورج کو گہن لگ گیا۔ ٹھیک۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب آپ شہید ہوئے تو بیت المقدس کے پاس سے جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکل آتا، اور بعض مورخین نے یہ بھی لکھا کہ 6 مہینے تک آسمان کے کنارے سرخ رہے۔ ٹھیک۔ اور یہ بھی لکھا گیا کہ جو برتن صبح دیکھا گیا جی شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، جو رات آئی اس کے بعد جو صبح ہوئی، جو برتن دیکھا گیا لوگوں نے اپنے گھروں میں دیکھا، تو اس برتن پر سیاہی کے دھبے تھے، سرخی کے دھبے تھے، ٹھیک ہے، جو نظر آ رہے تھے، جو خون برسا آسمان سے، آسمان بھی رویا۔ بہرحال ایک رات یہ وہاں پہ ٹھہرے، جی اور ان یزیدیوں نے اپنے جو ان کے مقتولین تھے ان کو تو اپنے نماز جنازہ پڑھے اور دفن کر دیا، مگر خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد جو شہداء تھے ان کے پاک جسموں کو ویسے ہی پڑا رہنے دیا، اور ان کے سروں کو نیزوں پہ چڑھا لیا، ٹھیک ہے، اور ان پاک باز خواتین کو قیدی بنا لیا گیا۔ اور یہ ایک رات ٹھہرنے کے بعد پھر اگلے دن کوفہ کی جانب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچنے کے لیے وہاں سے روانہ ہوئے۔ یعنی وہ ایک رات اور ایک دن جو ہے، جو بھی وقت ہے، اس دوران جو اشقیاء اور بدبخت کے جو مقتولین تھے، جو واصل جہنم ہوئے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شیروں نے یوں کہہ لیجئے کہ انہیں واصل جہنم کیا، ان کے تو جنازے پڑھے گئے، ان کی تکفین ہوئی، لیکن ان عظیم ہستیوں کے جو جسد اطہر تھے وہ بے گور و کفن پڑے رہے۔ جی بالکل، وہ بالکل بے گور و کفن انہوں نے چھوڑ دیے، اور اس بارے میں پھر مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ان جسموں کو کربلا کے پاس ہی ایک گاؤں تھا جس کا نام عامریہ آیا ہے، اور غادریہ بھی آیا، جی وہاں کے لوگ آئے اور انہوں نے 13 محرم کو وہاں پہنچ کر ان پاک جسموں کو دفن کیا۔ اور ایک دوسری روایت یہ ہے کہ جب یزید کے دربار سے یہ خانوادہ رسول کے جو باقی افراد تھے، جی ان کو جب یزید کے حکم سے پھر واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا گیا، تو خانوادہ رسول کی خواہش پر یہ پھر 20 صفر کو محرم الحرام پہنچے، میدان کربلا میں پہنچے، جی اور وہاں پہ پھر انہوں نے آ کے دیکھا تو ان کے پاک جسم شہداء کے وہاں موجود تھے، انہوں نے پھر دفن کیا۔ مختلف روایات ہیں، ٹھیک ہے، ایک 13 محرم کی ہے اور دوسری 20 صفر المظفر کی ہے۔ مفتی صاحب، عبید اللہ ابن زیاد جب کوفہ میں یہ خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم کارواں جو باقی بچا یہ پہنچتا ہے، تو پھر وہ کوفہ میں ابن زیاد کے دربار کا منظر کیا تھا، وہ کیا عالم تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عزت مآب مقدس خواتین بھی وہاں پہنچی ہیں، سیدنا امام علی زین العابدین علیہ السلام، امام سجاد جو بیمار بھی ہیں وہ وہاں تشریف فرما ہیں، تو اس دربار کا منظر کیا تھا، واقعات کیا پیش آئی، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما دیجیے۔ جب یہ قافلہ میدان کربلا سے بجانب کوفہ چلا جی تو یہ رات کے وقت کوفہ میں پہنچے۔ ٹھیک ہے، جو کوفہ کے لوگ تھے وہ تو اپنے گھروں میں چلے گئے، اور جو دور دراز سے وہاں لشکر یزید میں شامل تھے وہ دارالعمارت کی چھت کے دائیں بائیں آرام کرنے لگے، اور پھر صبح کے وقت یہ
یزید نے عبید اللہ ابن زیاد نے جب دربار لگایا، لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر ان کو وہاں پہ پیش کیا گیا۔ سر امام حسین اور ان کے رفقا، ان کے شہداء کے جو سر نیزوں پہ چڑھائے ہوئے، وہ سارے دربار میں پیش کیے گئے۔ ٹھیک ہے۔ اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز خواتین کو ایک روایت ہے کہ وہاں پہ پیش کیا گیا۔ جی۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے پہلے تو خطبہ پڑھا اور اپنی فتح کا اور یزید کی فتح کا اعلان کیا ٹھیک کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے ہمیں فتح دی، یزید کو فتح دی اور دشمن کو شکست دی، اس طرح کے کلمات اس نے کہے۔ جی۔ اور پھر اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، لکڑی کی چھڑی، اس نے سر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے تشت میں رکھا ہوا ہے اور دانتوں پہ مارنے لگا۔ اور یہ انتہائی جسارت تھی اس بے ایمان کی۔ وہاں پہ اس وقت دربار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بوڑھے صحابی حضرت زید بن ارقم موجود تھے۔ انہوں نے جب اس انتہائی بے ادبی کو دیکھا جی۔ تو ان سے رہا نہ گیا۔ وہ ضعیف بھی تھے، بیمار بھی تھے، کمزور بھی تھے، تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا، بے ایمان، خبردار، اپنے ہاتھ پیچھے کر، چھڑی پیچھے کر، خدا کی قسم میں نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنے ہونٹوں سے انہی دانتوں کو چوم رہے تھے، سبحان اللہ، بوسہ دے رہے تھے۔ تو پھر عبید اللہ ابن زیاد کی نظر پڑی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، جی، تو کہنے لگا کہ یہ نوجوان کون ہے اور اس کو کیوں نہیں قتل کیا گیا؟ تو اس کے لشکریوں نے اسے بتایا کہ یہ امام حسین کا بیٹا ہے اور یہ ہمارے مقابلے میں نہیں آیا، یہ بیمار تھا۔ تو ابن زیاد کہنے لگا کہ میں نہیں چاہتا کہ ان کا کوئی بھی فرد باقی رہے، پکڑو اسے بھی قتل کرو۔ وہ آگے بڑھے تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ نے حضرت امام زین العابدین کو اپنی گود میں لے لیا اور آپ اوپر جھک گئیں اور آپ نے فرمایا، خبردار اگر کوئی آگے بڑھا، وگرنہ میں ایسی دعا کروں گی اللہ سے کہ ابھی اللہ رب العزت تمہیں اس قبیح فعل سے خود روکے گا۔ تو اس طرح کی بات جب حضرت سیدہ زینب نے کی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان پہ روب طاری ہوا اور عبید اللہ ابن زیاد اس قبیح فعل سے باز آ گیا۔ بہرحال حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ایک یہ بھی روایت لکھی ہے کہ آپ نے بھی وہاں پہ یہ کلمات کہے، الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد وطہرنا تطہیرا کما قالت، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے ہمیں آل محمد ہونے کی وجہ سے مکرم بنایا، ہمیں عزت عطا فرمائی۔ پھر ابن زیاد کے حکم سے ان سروں کو دارالعمارت اس کے دروازے پہ لٹکایا گیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، عبرت کا منظر بنانے کے لیے، اور پھر ان پاک باز خواتین کو اونٹوں کی ننگی پشتوں پہ چڑھا کے، گھوڑوں کی ننگی پشتوں پہ چڑھا کے کوفے کی گلی کوچوں میں پھرایا گیا، اعلان کروایا گیا، دیکھو جنہوں نے یزید کے خلاف آواز اٹھائی تھی ان کا حشر کیا ہوا ہے۔ تو پھر ابن زیاد کے حکم سے اس کارواں کو، اس قافلے کو دمشق میں یزید کے دربار کی طرف پہنچانے کا حکم ہوا۔ یعنی ابن زیاد کے دربار میں بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ایک پرجوش خطبہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا، اور وہ حیدری للکار جو ہے اس کی بھی جھلک نظر آتی ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے کردار میں، کہ آپ نے صبر و تحمل کا تو مظاہرہ کیا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جرت اور بہادری کا مظاہرہ یوں فرمایا ہے کہ چاہے ابن زیاد کا دربار ہو، چاہے یزید کا دربار ہو، تو حق بات جو ہے اس سے کہنے سے آپ گھبرائی نہیں ہیں۔ یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت رفت ہے۔ ناظرین، سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں رہتی دنیا تک تا قیامت سربلندی عطا فرما دی، اور اس کا ظاہری منظر جو ہے وہ ہم یوں دیکھتے ہیں کہ وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ معاذ اللہ ہم نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کے رفقا، ان کے گھرانے کو شکست دے دی ہے یا نیچا کر دکھایا ہے، ان کے سر خود ہی بلند کیے ہوئے ہیں، ان کی شہادت کے بعد بھی وہ سر بلند ہیں۔ یہ عظمت، یہ رفت اس گھرانے کی۔ مفتی صاحب،
دربار یزید میں چونکہ کوفہ کے بعد پھر دمشق کی جانب یہ کارواں چلا، تو دربار یزید میں قافلہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کیسے پہنچا، اور پھر وہاں پر جو حالات واقعات پیش آئے ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما دیں۔ جب یہ ابن زیاد نے آرڈر کیا کہ دمشق دربار یزید میں اس کاروان اہل بیت کو پہنچا دیا جائے، جی، تو وہاں سے سینکڑوں میل کا سفر تھا، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیمار ہیں، جی، اور وہ خواتین کہ جن پہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹ چکے تھے اور بیمار بھی تھیں ان میں سے خواتین، اور اتنا لمبا سفر جو ہے، یہ طویل سفر، وہ بھی تھکا دینے والا وہ ہے۔ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا، صحیح۔ وہ بیان سے باہر ہے کہ وہ سفر پھر کیسے کٹا۔ بہرحال دربار یزید میں جب یہ کارواں پہنچا جی، تو وہاں پہ یزید کے حوالے سے ایسے کلمات ملتے ہیں بعض کتابوں میں کہ یزید نے یہ کہا کہ میں نے تو یہ کام کرنے کا آرڈر نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے۔ ابن زیاد کا اللہ بیڑا غرق کرے، اس طرح کی باتیں اس نے کیں۔ یہ بعض روایتوں میں ایسے الفاظ ملتے ہیں، مگر چونکہ اس کی حکومت تھی جی، اور حقیقت یہی ہے کہ اس کی خواہش پہ سب کچھ ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ پھر اس کے الفاظ یوں کہا جا سکتا ہے کہ سیاسی چال کے طور پر جی بالکل، یہ صرف لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، کیونکہ عام عوام کو تو کافی حد تک نالج ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ کہاں سے آئے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ وہ پیش خود ہوا۔ تجسس میں تھے۔ بالکل، لوگ تو حیرانگی سے پوچھتے تھے کہ یہ سر کن لوگوں کے ہیں، تو انہیں تو یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بادشاہ وقت یزید کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ ٹھیک ہے، انہیں تو خبر نہ تھی، لیکن یزید کو یہ خطرہ تھا کہ جیسے لوگوں کو یہ علم ہوگا کہ یہ تو نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر انور ہے، یہ تو خانوادہ اہل بیت کے سر ہیں، ان کے مصاحبین، ان کے ماننے والوں کے سر ہیں، تو اس کو یہ خطرہ تھا، تو اس نے یہ چال چلی کہ میں تو اس میں شامل نہیں تھا، میں نے تو یہ آرڈر نہیں دیا تھا، اس طرح کی باتیں کی۔ مگر یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں ایک بڑا شاندار خطبہ بھی پڑھا، بے شک، اور اس میں یہ بات بھی کی کہ میرے بھائی حسین کا نام صبح قیامت تک روشن رہے گا، چمکتا رہے گا، یہ وقت بتائے گا کہ فتح کس کی ہوئی، شکست کس کی ہوئی۔ اور دیکھ لیں گزرتے ایام سے، ماہ و سال سے، یا روز روشن کی طرح بات ایاں ہے، اظہر من الشمس ہے، نہ یزید کا وہ ظلم رہا، نہ ابن زیاد کی رہی جفا، رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یزید نے وہاں پہ اس طرح کی باتیں جب کیں، جی، اور پھر حضرت امام زین العابدین سلام اللہ علیہ آپ نے بھی جب اذان ہوئی تو اذان کے بعد امام زین العابدین نے فرمایا کہ اے یزید، لوگوں سے کہا جی، کہ یہ دیکھو اذان میں نام کن کا گونج رہا سبحان ہے، اللہ، کن کے اجداد کا نام گونج رہا ہے، سبحان اللہ، ہمارے اجداد کا نام صبح قیامت تک گونجتا رہے گا۔ اور بتانا یہ چاہتے تھے کہ ان کے طفیل، پھر ان کی آل اولاد اور قربانیاں دینے والوں کے نام بھی ہمیشہ چمکتے رہیں۔ بے شک، بے شک۔ پھر یزید کے حوالے سے جی، عقیدہ یہ ہے، اہل سنت کی جو معروف کتاب ہے عقیدے کے حوالے سے، کیونکہ جب عقیدے کا مسئلہ ہوگا تو عقیدہ عقیدے کی کتاب سے لیا جائے۔ بے شک، تو شرح عقائد امام نصفی علیہ رحمہ کی وہ کتاب جو دنیا اہل سنت کے مدارس میں نصاب میں شامل ہے، اس میں لکھا ہے لعنت اللہ علیہ وعلی اعوانہ و انصارہ او کما کتب، وہاں پہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ یزید پر، اس کے اعوان و انصار پر، متبعین پر لعنت فرمائے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے یعنی جو اس کے اس فعل میں ساتھ شامل تھے ان پر بھی لعنت فرمائے، ان پہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے۔ اور پھر یزید نے چونکہ وہ خائف ہو چکا تھا کہ جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلا تو دنیا تو میرے خلاف ہو جائے گی، تو بہرحال اس نے پھر وہاں پہ چند لوگوں کی ڈیوٹی لگائی، جی، اور ایک روایت میں ہے کہ نعمان بن بشیر ان کی ڈیوٹی لگائی اور چند سواروں کو ساتھ بھیجا کہ اس کاروان کو آپ مدینہ منورہ میں بخیریت پہنچا دیں،
اور پھر یہ کارواں، جو بات میں نے پہلے کر دی جی جی کہ انہوں نے کہا کہ ہم کربلا سے ہوتے ہوئے جائیں گے ٹھیک اور دیکھیں گے کہ ہمارے شہداء کو کسی نے دفن کیا ہے یا ان کے جسم وہاں پہ ویسے ہی پڑے ہیں۔ یہ 20 سفر کو وہاں پہنچے، ایک روایت ہے کہ جسم ویسے پڑے تھے، انہوں نے خود دفن کیے۔ ٹھیک ہے اور جو سر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ایک روایت یہ بھی ملتی ہے تاریخ میں کہ اس کو دمشق کے باہر وہاں پہ دفن کیا گیا۔ ٹھیک ہے، شام میں۔ باقی اللہ رب العزت حقیقت سے واقف ہے۔ بہتر جانتے ہیں۔ تو مفتی صاحب یہاں پر جیسے آپ نے گفتگو فرمائی کہ یزید ظاہری تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کے شہید کرنے کا آرڈر جاری نہیں کیا تھا، اور بظاہر وہ غضبناک ہو رہا ہے یا غصے کا بظاہر اظہار کر رہا ہے۔ اگر اس کا یہ بات اس کی اور یہ فعل حق ہے، سچ ہے، تو پھر اس نے ابن زیاد کو کیا کبھی کوئی سزا دی یا اس کی گرفت کی اس معاملے میں؟ بالکل، آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے جی کہ باتیں تو کر رہا ہے جو بعض روایات میں آئی ہیں، جی اب اس پہ اعتبار کرنا یا نہ کرنا وہ تو پڑھنے والوں کی مرضی ہے، جی اور امت نے اس پہ اعتبار کیا بھی نہیں ہے۔ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی اس طرح کی باتوں پہ، اس طرح کی چالوں کو بے نقاب کیا گیا ہے، اہل حق نے بے نقاب کیا۔ اور پھر دیکھیں وہی بات جو آپ نے کی، سب سے بڑی بات کہ اس نے نہ ابن زیاد کے خلاف کوئی ایکشن لیا، جی بلکہ وہاں پہ جو لے کے آئے ہیں ان سروں کو، نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی، جی نہ بعد میں کوئی کارروائی کی، اور نہ اس کو عہدے سے برخاست کیا ابن زیاد کو۔ بلکہ مزید عہدے دیے اور بالکل اپنے قریب کر مزید لیا۔ انعام و اکرام سے ان کو نوازا، اور وہی اسی لیے تو سب کچھ کیا تھا، اپنے تخت کو بچانے کے لیے اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کیا گیا تھا، اور جو وہ چاہتا تھا اس کو مل گیا۔ صحیح۔ جی ناظرین، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ و علیہ السلام اور آپ کے رفقاء، آپ کے گھرانے کی یہ عظیم قربانی، اور پھر دیکھیے واقعہ کربلا کے بعد اس خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر و تحمل، اور اس کے ساتھ ساتھ جرأت و بہادری کہ کسی بھی مقام پر قدم ڈگمگائے نہیں، چاہے ابن زیاد کا دربار ہے کوفہ میں، چاہے دمشق میں خود یزید بیٹھا ہے، تو اس کے سامنے پرزور طریقے سے اور دلائل کے ساتھ اپنی عظمت جو ہے وہ بھی بیان فرمائی، اور حق اور سچ جو ہے اس کا بھی اظہار کیا۔ اور پھر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یزید نے ابن زیاد کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی، نہ ہی منصب واپس لیا گیا، نہ جو اس نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے شہید کرنے میں جو یزید کے ساتھ ابن زیاد کا کردار ہے، اس کردار کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سیاسی چال ہی تھی، اور صرف لوگوں کو دکھاوے کے طور پر لوگوں کو گمراہ کرنے کی ایک کوشش تھی۔ آج انسانیت، نہ صرف مسلمان بلکہ پوری انسانیت اس بات کو جانتی ہے کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حق کی خاطر اپنی جانیں تک قربان کر دی۔ جی ناظرین، ایک خوبصورت منقبت آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، سلسلہ گفتگو اسی طرح جاری رہے گا۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر
علی کا دوسرا پسر امام تیسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، امام تیسرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ امن کا مہرباں حبیب، امن کا مہرباں حبیب، جو شاہوں کا ہے شاہ حبیب، امام میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ کرے گا کون ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، حسین ہر لحاظ سے جہاں میں بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی، سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، میرا حسین ہے، میں نے کہہ دیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ جی ناظرین، خوبصورت منقبت کے بعد سلسلہ کلام کو وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، امام علی مقام رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقا، آپ کے خانوادہ کے تقریباً 20 سے 21 افراد، انہوں نے بھی شہادت کا بلند مقام پایا، اور شہید حقیقت میں زندہ ہوتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ ان کے بارے میں تو مردہ ہونے کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یہ انہیں تو حیات ابدی حاصل ہے، ہاں تمہیں شعور نہیں، تم شعور نہیں رکھتے۔ اور پھر سورہ آل عمران میں یہاں تک فرما دیا تھا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ تو اللہ کے پاس، اللہ کے ہاں زندگی پاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ عظیم ہستیاں ہیں، اور سید الشہداء ہیں سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ۔ واقعہ کربلا کے بعد دمشق تک کا جو سفر ہے، اس پر گفتگو ہوئی۔ مدینہ طیبہ کی جانب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روانگی ہوئی، پھر مدینہ طیبہ تشریف آوری ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں اپنے معزز مہمان جناب مفتی محمد طاہر رضا صاحب سے ملتمس ہوں اور یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جب مدینہ طیبہ یہ عظیم قافلہ پہنچا تو پھر اس وقت مدینہ طیبہ کا منظر کیا تھا، ان لوگوں کے احساسات اور جذبات کیا تھے؟ مدینہ منورہ میں اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی جی حضرت سیدہ فاطمہ صغریٰ، ٹھیک، وہ چونکہ آلریڈی مدینہ منورہ میں موجود تھیں، جی
اور اس کے علاوہ دیگر اہل بیت کے چند افراد بھی موجود تھے۔ جی۔ تو جب یہ کارواں وہاں پہ مدینہ منورہ پہنچا تو ان کی آنے کی خبریں پہلے ہی مدینہ منورہ پہنچ چکی تھیں، ٹھیک۔ اور کربلا میں کیا ہوا اس سے بھی سب واقف ہو چکے تھے۔ جب یہ کارواں وہاں پہ پہنچا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ یا تو مدینہ شریف میں اس وقت قیامت آئی تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے، بے شک، اور یا پھر اس وقت قیامت آئی تھی جب یہ کارواں میدان کربلا کے واقعے کے بعد واپس مدینہ منورہ پہنچا۔ بے شک۔ ایک دوسرے کو دیکھتے پھوٹ پھوٹ کر روتے، اور عورتوں کا تو یہ عالم تھا کہ ایک دوسرے کے گلے لگ کے روتیں، بے ہوش ہو جاتیں۔ اور پھر جب یہ حضرت سیدنا امام زین العابدین اور سیدہ زینب اور یہ لوگ، آپ تصور کریے کہ جب یہ پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری کے لیے پہنچے ہوں گے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی، بالکل تصور ہی نہیں ہم کر سکتے۔ وہ تو کس انداز سے انہوں نے وہاں پہ حاضری دی ہوگی، سلام کہا ہوگا، پھر تو ان کے دل بھی خون کے آنسو رو رہے ہوں گے۔ بے شک۔ بہرحال یہ وہاں پہ لوگ رہے۔ حضرت امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کو تو آپ کا منظر اور عالم یہ تھا کہ کھانا بہت کم کھاتے تھے، ٹھیک ہے، اور جب پانی سامنے آتا تو پانی کو دیکھ کے روتے، اور فرماتے کہ میرا جی نہیں چاہتا، جی، لے جاؤ۔ آپ کے صاحبزادے حضرت امام باقر علیہ السلام نے ایک بار پوچھا، ابا جی کیا بات ہے، آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا؟ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹا جو میں نے اپنی آنکھوں سے میدان کربلا میں دیکھا ہے، اگر تو بھی دیکھ لیتا تو تیری ہنسی بھی چھن جاتی۔ بے شک۔ اور یہاں تک بھی فرما دیا تھا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے تو ایک بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام ان سے دور ہوئے تھے، تو ان کے غم میں ان کی بینائی چلی گئی۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ میرا تو سارا خانوادہ جو ہے وہ شہادتوں، اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا، شہادتیں پیش کر دیں۔ آپ گوشہ نشین رہتے تھے زیادہ اللہ کی عبادت میں، اور اسی وجہ سے چونکہ آپ کا نام تو علی تھا، جی، اور زین العابدین اسی وجہ سے آپ کو کہتے ہیں، گوشہ نشین رہتے، اللہ کی عبادت میں محو رہتے، مصروف رہتے، اللہ کی عبادت میں ذکر میں مشغول رہتے، اور بہت کم لوگوں سے ملاقات کرتے۔ یہ آپ کا پھر طرز زندگی ساری عمر رہا، اور پھر بصبر و شکر یہ لوگ وہاں پہ مدینہ منورہ رہے۔ صاحب ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کا تذکرہ چونکہ آپ نے فرمایا، تو ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں اور مومنوں کی ماں ہیں، کہ جنہیں پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کربلا کی مٹی بھی دی تھی، اور فرمایا تھا کہ جب امام حسین میرے یہ نواسے شہید ہوں گے تو یہ سرخ ہو جائے گی، خون ہو جائے گی۔ جی بالکل بالکل، حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ بقید حیات تھیں اس وقت، جی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم ہے جی، کہ آپ نے دیگر ازواج بھی موجود تھیں لیکن مٹی ان کو دی۔ ٹھیک ہے، یقیناً پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ثابت تو یہی ہوا کہ آپ جانتے تھے کہ یہ حیات ہوں گی، بے شک، اور نبی کا معنی یہی ہے، غیب کی خبر دیں۔ اور پھر حضرت سیدہ ام سلمہ موجود تھیں، جی، اور انہوں نے پھر خواب بھی دیکھا، ٹھیک ہے، اور مکہ مکرمہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما انہوں نے خواب دیکھا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان ہیں، اور چہرے پہ جیسے سفر کے آثار ہوتے ہیں، غمناک ہیں اللہ کے محبوب۔ تو پوچھا گیا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں، شہید تو قتل الحسین، میرے نواسے کو وہاں پہ ظلماً شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضور بے خبر نہیں تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم باخبر تھے، اور حضرت ام سلمہ اس وقت بقید حیات تھی۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یزید کی موت کیسے ہوئی اور اس کا انجام کیا ہوا؟ یزید نے، میں مختصراً عرض کر دوں ضرور، کہ
جو جملہ قاتلان امام حسین تھے ان کی موت عبرتناک ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یزید کی ان کاروائیوں کے بعد جب یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو اہل مدینہ اور اہل مکہ تو بالخصوص یزید کے خلاف ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ اور یزید کو یہ بہت کھٹکتا تھا کہ میرے خلاف یہ کوئی مستقل محاذ نہ بن جائے۔ اس نے ایک لشکر جرار بھیجا جس نے مدینہ منورہ پہ پھر حملہ بھی کیا اور وہاں پہ ہزاروں لوگوں کو شہید بھی کیا۔ 3 دن وہاں پہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے جی، اور کوئی اذان دینے باہر سے نہ مدینہ آیا، طیبہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، بے حرمتی کی گئی اور کھلم کھلا کی گئی۔ حالانکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، من خاف لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، او کما قال، فرمایا جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا دھمکایا اس پہ اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت۔ اب آپ اندازہ کریے کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے دھمکائے اس پہ تو اللہ کی لعنت، اور جو وہاں پہ قتل و غارت کروائے بے شک اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ پھر یہ لشکر یزید جی، مدینہ شریف کی بے حرمتی کر کے جب مکہ مکرمہ پہنچا، وہاں پہ چند لوگوں نے آگے سے مزاحمت کی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں، مگر وہ تھوڑے تھے۔ پھر یہ حرم شریف میں چلے گئے اور وہاں پہ ان کو محاصرہ کر لیا گیا، اور پھر انہوں نے باہر سے منجنیق کے ذریعے پتھر پھینکے، آگ والے وہ بالکل وہ پتھر جب پتھر سے لگے آگ بن گئی، آگ کی صورت، اور وہ غلاف کعبہ کو لگی۔ غلاف کو جیسے ہی آگ لگی یزید کو وہاں پہ ٹھیک ہے دمشق میں ایک ایسی پراسرار بیماری سی لگی جس کی کسی کو سمجھ نہ آئی، تشخیص ہی نہ ہوئی، اور وہاں پہ بے ایمان مر گیا۔ ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے یزید کی موت کے بارے میں، جی، اور دوسری ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ شکار کے لیے نکلا اور کافی گھڑ سوار اس کے ساتھ تھے، مگر ایک ہرن پہ اس کی نظر پڑی، یہ اس کے پیچھے دوڑایا اس نے گھوڑا، اور وہ ہرن بھی غائب ہو گیا، اپنے گھڑ سواروں سے دور ہو گیا۔ پیاس ایسی لگی کہ وہاں پہ یہ ظالم بے ایمان وہاں پہ مر گیا۔ یہ روایات ہیں۔ اور پھر اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ جو مروان تھا یزید کی موت کے بعد، مروان نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا دمشق میں، اور شام میں اس کی حکومت بن گئی، اور کوفہ میں مختار ثقفی نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا، لوگ اس کے ساتھ مل گئے۔ اس نے قاتلان امام حسین سے بدلہ لیا اور گن کے مارے۔ اس نے کہا جو خوش ہوا مجھے اس کا بھی بتاؤ، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ اور مکہ اور مدینہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پہ بیعت کر لی گئی، اور یہ وہاں پہ حکمران بن گئے۔ یعنی یزید اور سارے یزیدی جو اس واقعہ کربلا میں جن کا کردار تھا، جو قاتلین امام حسین رضی اللہ عنہ میں شامل تھے، ان کا عبرتناک انجام ہوا۔ اور پھر اس میں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یزید کے بارے میں بعض لوگ جو کہتے ہیں، جی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش کرتے ہیں کہ وہ پہلا لشکر جی، کہ جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا تو وہ مغفور بخشا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، حالانکہ یزید اس میں شامل نہیں تھا۔ نہیں ہے، بالکل یزید محققین نے باقاعدہ تصریحات کی ہیں کہ یزید اس میں شامل نہیں تھا، لیکن جو یزید کے پیروکار ہیں جی، وہ بزور اس کو شامل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بالفرض والمحال اس کو وہاں اس میں شامل سمجھ بھی لیں۔ جی، جہاد ہو یا حج ہو یا کوئی بھی نیک عمل ہو، اس سے اللہ رب العزت چاہے تو پچھلے گناہ معاف کرتا ہے، ان کی بخشش ہو جاتی ہے، آنے والے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، کہ ایک بندہ حج کر کے آئے جائے، جہاد کر کے واپس آئے اور آ کے قتل و غارت شروع کر دے، ڈاکہ زنی شروع کر دے، اور کہے جی میں تو بخشا ہوا ہوں، میں تو چونکہ حج کر کے آیا ہوں، میں تو چونکہ جہاد کر کے آیا ہوں، میں تو بخشا، میں تو مغفور ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ کفر و فسق اختیار کر لے تو پھر تو اب اس کا تو وہ جواب دے دیکھیں یزید نے جو کچھ کیا ہے جی، وہ اس نے جب اس کو حکمران بنایا گیا تو اس کے بعد اس کے جو جرائم ہیں جی، اس وجہ سے امت اس سے نفرت کرتی ہے بے شک، اور اس پہ لعنت برستی ہے، اس وجہ سے امت میں وہ ظلم کی، ذلت کی، رسوائی کی علامت اور ایک گالی بن چکا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ تو اس لیے یزید کی بالکل بھی، اور یزید اور قاتلان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک ذلت کی علامت ہے بے شک، رہتی دنیا تک، اور ذلت اور عبرتناک انجام تک اس دنیا میں بھی پہنچے۔ بالکل۔ جی ناظرین،
سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ کے رفقاء، آپ کے گھرانے کی عظیم قربانیوں کے بعد بھی جو اہل بیت اطہار علیہ السلام علیہم الرضوان کا گھرانہ ہے، انہوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا، مدینہ طیبہ واپس تشریف آوری ہوئی، اور پھر یزیدیوں کا انجام جو ہے عبرتناک ہوا، جیسے مفتی صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اسی طرح غالباً ایک حدیث پاک میں مفہوم یہ بھی ملتا ہے کہ جو اہل مدینہ کے خلاف کچھ بھی کارروائی کرے گا، انہیں ڈرائے گا، وہ نمک کی طرح پگھل جائے گا۔ تو بس یہ لوگ جو ہیں یوں ہی پگھلے اور اس دنیا میں بھی اپنے انجام کو پہنچے، اور کل روز محشر وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس شکل میں ایذا پہنچائی، کیسے سامنا کریں گے؟ ناظرین و سامعین، آج آخر میں اپنے معزز مہمان جناب مفتی طاہر رضا صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ دعا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ پروردگار عالم رب ذوالجلال خلاق ارض و سما، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے اے مولا ہمیں نماز با جماعت، قرآن کی تلاوت، درود و سلام کی سعادت نصیب فرما۔ آمین۔ اے اللہ ہمیں ہر بلائی سے، ہر قسم کی قلت، علت، ذلت سے محفوظ فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین، ملک پاکستان اور جملہ عالم اسلام کو سلامتی اور امن نصیب فرما۔ آمین۔ اے اللہ ملک پاکستان کی مشکلیں آسان فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے یا اللہ ہم سب کو قبر و حشر میں کامیابیاں نصیب فرما۔ آمین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے درجات بلند فرما، آپ کے رفقاء کے درجات بلند فرما، ان شہداء کے طفیل ہمیں بھی ان جیسے ایمان اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی ناظرین، محرم الحرام کی آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا،